اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فہم قرآن بزبان قرآن کے عنوان سے ہماری جاری سابقہ سال سے کلاسز اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس سال پھر ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس ماہ رمضان المبارک میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے منتخب اصطلاحات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں قرآن کی ہی زبان سے، تاکہ ہدایت قرآن ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ لیکن آج کی اس کلاس میں ایک ابتدائی تعارف اور قرآن کریم سے متعلق ایک غلط فہمی جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، جس کی وضاحت ہم آج کی اس کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ذرا اس بات کو قرآن کریم کی زبان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم نے قرآن کے متعلق ایک اپنا غلط معنی بنا رکھا ہے، اور قرآن کریم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم کے ہی الفاظ کو اپنے ذہن کے اور اپنے روزمرہ کے استعمال ہونے والے مصادیق کو فٹ کر دیتے ہیں، اور اسی کو ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن یہی کہنا چاہتا ہے اور اللہ کا یہی فرمان ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے متعلق ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کی حد تک سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان کہ یہ ہم نے قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ آج ہمارا جو ایک عمومی رویہ بن چکا ہے، ہم سب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسے مقدس کتاب سمجھتے ہیں، وضو کے بغیر قرآن کریم کو اٹھاتے نہیں ہیں، اور اپنے گھر میں کسی اونچے مقام پر، کسی اونچی دہلیز پہ اس قرآن کریم کو رکھتے ہیں کہ جہاں پہ بے ادبی نہ ہو سکے۔ حتیٰ اگر کسی کمرے میں کسی رخ پہ قرآن پڑھا ہو تو کمر کی طرف رخ کر کے قرآن کی طرف سے واپس نہیں چلتے ہیں، بلکہ رجوع کرتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں کہ شاید قرآن کی شان میں یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہماری عملی زندگی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ہماری عملی زندگی میں کس درجے میں قرآن ہے جس کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ ہم عملی زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے، سناتے ہیں ثواب کے لیے، ختم کرواتے ہیں کسی مرحوم و مغفور کے لیے، ایصال کرواتے ہیں تو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب ہے، لیکن کیا قرآن کریم کا اصل مقصد ہمیں ثواب دینا ہے؟ کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہو کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے؟ ثواب ایک رغبت کے لیے ایک عنوان ہے، مقصد نہیں ہے۔ ثواب ایک ترغیب ہے، جیسے ایک بچہ، اس کو جب ماں اس کی صحت کے لیے کچھ کسی بیماری کی بابت جب اس کو دوائی دیتی ہے یا کھلونے کا لالچ دیتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا یہ دوائی لے لو، میں آپ کو چیز لے کے دے دوں گی یا آپ کو کھلونے لا کے دے دوں گی۔ تو کھلونا مقصد نہیں ہوتا، مقصد دوائی ہے تاکہ یہ بچہ اس کے ذریعے سے صحت مند ہو سکے۔ کھلونے ایک ترغیب ہے تاکہ بچہ اس رغبت میں آ کے اس طرف مائل ہو سکے۔ ویسے ہی یہ جنت، یہ ثواب، یہ سب ترغیب ہیں۔ اصل مقصد وہ میری روح کی تکمیل ہے، وہ مقام انسانیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کائنات میں بھیجا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ترغیب کا کیوں محتاج ہے؟ کیوں انسان کو رغبت دی جائے؟ میں اس کو زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، چونکہ صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کی ابتدائی ہماری یہ ویڈیو بنے، اور اس کے بعد کی باقی کلاسز میں ہم صرف جامع و معنی گفتگو کریں، زیادہ وضاحت میں نہ جائیں۔ انسان کے اندر مختلف تضادات ہیں، جیسے ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں، سستی ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، وہ انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے بیش بہا۔ یہی انسان ہے جس کا نفس امارہ بھی اس کو برائیوں کی طرف، مختلف گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کی جانب سے ایک الگ یلغار ہے۔ ایسے میں انسان کو جو ایک اندرونی تضادات ہیں، بیرونی تضادات ہیں، اس کے اندر سستی بھی ہے، مختلف جذبات ہیں، مختلف قسم کی انسان کے اندر اس قسم کے تمایلات ہیں۔ اب ایسے میں جو ایک انسان ابتدائی طور پر ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی لیول کے مطابق اس ہدایت کو مرتب کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا معجزہ سب سے بڑا یہی ہے
کہ جہاں پہ یہ قرآن ایسے ابتدائی ذہنیت رکھنے والے انسانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کے رہنما اصول بتاتا ہے، اور وہیں یہی قرآن اعلیٰ کمال پہ پہنچے ہوئے انسانوں کو بھی یہی قرآن کریم ہدایت کی اگلی منازل دکھاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس راہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کی خواہشات بے لگام ہیں، جو سستی میں مبتلا ہیں، جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اس راہ کی طرف لانے کے لیے بنیادی چیز، تاکہ ان کے ذہن کے مطابق اور ان کی سطح کے مطابق ان کو اس دین کی طرف رخ پھیرا جائے، اور وہ چیز ہے ترغیب، ثواب، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، وعید رکھے ہیں۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ابتدائی پیسٹری رکھی ہے تاکہ اس کے دکھا کر ان لوگوں کو اس راہ کی طرف بلانا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ اس راہ میں آ جاتے ہیں، یہ ایک ابتدائی درجہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راہ میں ابھی تک نہیں ہے، جن کے اندر رغبت نہیں ہے، جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ورنہ یہ آخری منزل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس راہ میں آ جاتے ہیں، جن کو روحانی لذت حاصل ہو جاتی ہے اور اپنے مقصد زندگی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ایسے لوگ ثواب کا محتاج نہیں ہوتے۔ بقول مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کہ پروردگار، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے، تیری عبادت کی جائے، میں عبد بنوں۔ اور امیر المومنین کا ایک اور فرمان کہ ان تقوننی، میرے لیے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ ان تکون علی ربا و ان اکون لک عبدا، کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ میرے سب سے بڑے فخر کی یہ بات ہے۔ لیکن وہ انسان جو غفلت میں ڈوبا ہے، گناہوں کی وادی میں غرق ہے، اس انسان کو اس راہ دین کی طرف، قرآن کی طرف، راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے قرآن کریم نے ایک ابتدائی رغبت کے لیے ثواب رکھا ہے۔ قرآن کریم اپنا تعارف خود پیش کر رہا ہے کہ ہدی للناس، کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ میں انسانوں کے لیے ہدایت ہوں، لیکن ہم نے اسی کتاب کو ثواب کی کتاب بنا لیا۔ قرآن ثواب کی کتاب سے پہلے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمیں ہدایت کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ نہیں ہے جیسے آپ ہم کو غلطی کرتے ہیں یا ہمیں کسی بھی کام کی بابت امی یا ابو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ۔ ہدایت کا مطلب ہے مقصد بتانا اور اس تک پہنچنے کا رستہ دکھانا۔ یہ ہے قرآن کریم کی ہدایت۔ قرآن کریم نے مقصد بتایا کہ اس انسان نے مقام انسانیت، یعنی یہ جو ابھی جسم جو اس کا نظر آ رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، یہ انسان کی ایک ظاہری شکل ہے۔ مقام انسانیت کچھ اور ہے، جس تک انسان نے اپنے ارادے سے اللہ کے ان بتائے ہوئے قوانین اور ان ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہستیوں کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو چلا کر اس مقام تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے جہاں مقصد بتایا ہے، وہیں اس تک پہنچنے کا رستہ بھی مکمل وضاحت سے بتایا ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو آ، اپنی اسی ماہ رمضان کی کلاسز میں وہ رستہ دکھانے کے وہ اصول کہ قرآن کریم نے کس طرح سے ہمیں ایک ایک پہلو پہ ہدایت کی ہے، لیکن ہم منتخب قرآن کریم کی اصطلاحات کی وضاحت میں آگے بڑھیں گے۔ قرآن کیوں نازل ہوا ہے جو ہم نے بھی گفتگو کی ہے؟ قرآن اس لیے تاکہ انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچا سکے۔ ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا؟ ہم نے قرآن کا مقصد بنا دیا کہ تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر ہم قاری بن جائیں، قرآن کو پڑھ کے حافظ بن جائیں، قرآن کو پڑھ کے خطیب بن جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے قرآن سے روز مرہ اپنی ترتیب کے مطابق ایک دین کا ایک الگ عنوان بنا لیا ہے، ورنہ قرآن کا مقصد صرف اس لیے ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے مقصد خلقت تک پہنچے۔ اب مقصد خلقت کے علاوہ اگر ہم قرآن کو کسی بھی کام میں استعمال کر رہے ہیں، بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی کا 80% حصہ ایک قرآن نے جس اصطلاح استعمال کی ہے، جس کو ہم نے گزشتہ سال ہم نے واضح کیا تھا، لہو و لعب۔ لعب اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اب ترجمہ کیا جاتا ہے محض کھیل کودنا، ایسا نہیں۔ لعب وہ کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور لہو وہ کام جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ قرآن کریم ہماری دنیاوی زندگی کو جس میں مقصد مد نظر نہ ہو، اس کو لہو و لعب کہتا ہے۔
ہم اسے صرف کھیل کود سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بے مقصدیت ہے۔ ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی اس اصول کی طرف، اس قانون کی طرف جس بابت ہمیں قرآن لہو و لعب سے منع کر کے مقصد زندگی کی جانب گامزن کرنا چاہتا ہے۔ بس دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ یعنی سوشل میڈیا پہ لگے رہنا، مختلف سٹوریز دیکھتے رہنا، جیسے بروزے کی حالت میں ایک ہمارا قانون بنا ہوا ہے کہ بس کس طریقے سے ٹائم پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لہو و لعب کہلاتا ہے۔ اپنا ٹائم، اپنی صلاحیت، اپنی مصروفیت فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب یا ان مختلف قسم کی سرگرمیوں میں استعمال کرنا بغیر کسی مقصد کے۔ مقصد اگر تفریح ہے تو یہ مقصد نہیں ہے، عقلی مقصد نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے گپ شپ کرنا فضول بلا بلا، یا اسی طریقے سے ٹائم اپنا ضائع کرنا، مختلف اس طرح کی مصروفیات، یہ دنیا ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے، دنیا کا تعارف یہ کروایا ہے کہ دنیا صرف اور صرف لہو و لعب ہے۔ ہاں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں بے مقصد زندگی دنیا ہے۔ وہ کام، وہ مصروفیت، وہ امور جن کا کوئی واضح عقلی مقصد نہ ہو، یہ دنیا ہے۔ اور اسی دنیا کو طلاق دیا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ لہٰذا جو مصروفیات آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دیں، وہی دنیا ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یاد رکھیے گا، بعض کام دین کے بھی لاہو و لعب کہلاتے ہیں۔ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چند ایسے کام ہیں کہ جو لاہو و لعب کہلاتے ہیں، دنیاوی کام جن کو موبائل کا استعمال ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں، بعض اوقات دین بھی لاہو و لعب بن جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دین کے نام پر بھی لعب ہے۔ بے مقصد تقاریر سننا، محض رسم و رسومات دین کے نام پہ انجام دینا، یا خالی مذہبی سرگرمیاں، یا ایسی گفتگو ہے جیسے ہماری ایک عجیب و غریب کیفیت بن چکی ہے۔ فرض کریں میں شیعہ ہوں، تو مناظراتی گفتگو شیعہ و سنی کے ٹاپک پہ، حالانکہ میں شیعہ ہو چکا ہوں، لیکن بس لذت کے لیے کہ میرا مکتب چونکہ رائٹ پہ ہے تو میں بار بار سنوں۔ ایک شخص جس کو 20 سال ہو گئے شیعہ ہوئے، اور 20 سال سے اسی ٹاپک پہ اب مناظراتی گفتگو کو سنتا ہے، گویا آپ کی زندگی میں اس کو سننے کا کیا مقصد حاصل ہوا؟ یا تو یہ ہے کہ جب آپ شیعہ ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک مقام انسانیت پہ پہنچنے کی ضرورت ہے، اس روزمرہ کی مناظراتی گفتگو سے آگے نکل کر ہدایت قرآن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم روزے کی حالت میں مقدس ترین کام کیا کرتے ہیں کہ بھئی اور کام چلے، باقی لہو و لعب کہلاتا ہے، تو ہم کو اس طرح کی گفتگو سن لیتے ہیں جس میں سنی کو زیر کیا جا رہا ہو، شیعہ اوپر آ رہا ہو، یا شیعہ کو زیر کیا جا رہا ہو، اور سنی جو ہے وہ اپنے دلائل میں کامل جا رہا ہو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لعب کہلاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ان کا مقصد انسان سازی نہیں ہے تو یہ سب کے سب مقدس لعب ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ قرآن جو ہمیں مقصد تک پہنچانے آیا ہے، ہم اسی رہنما کا غلط استعمال، فال نکالتے ہیں، اس سے ٹاس کرتے ہیں۔ یہ استخارہ کے نام پہ صفحے پلٹتے ہیں، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ استخارہ درست ہے، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں۔ استخارہ کا مطلب خیر کی تلاش، خیر کی تلاش کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین کی طرف رجوع کریں، یہ استخارہ درست ہے۔ لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا ہو اور ٹاس کرنے کے لیے، یہ قرآن کریم کا غلط استعمال ہے، اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال آخر میں صرف ایک، کہ قرآن ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن انسان کی فہم تک کی دسترس تک پہنچا دیا ہے۔ سوال کہ جب قرآن ہم تک تو پہنچ چکا ہے، کیا ہم بھی قرآن کے مقصد تک پہنچے؟ اور ہر ماہ رمضان، ہر آنے والا ماہ رمضان، اور یہ تعارف جو ماہ رمضان اپنا کرواتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایک سوال ہے، ایک دستک ہے، ایک فریاد ہے، ایک فغاں ہے، ایک ندا ہے کہ اے انسان، میں تو تیری دہلیز پہ پہنچا ہوں، تیری دسترس تک، تیری فہم کے قابل تو ہو چکا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں تجھے مقصد دے رہا ہوں، کیا تو اس تک بھی پہنچا ہے؟ اس تک کہاں پہنچے ہیں؟ آئیے ہمیں ذرا اپنے ثواب گننے سے راستہ چھوڑ کر قرآن سے اپنا تعلق بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسے صرف ثواب کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ اپنی زندگی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ایک رہنما سمجھیں۔ اور کوشش کریں گے ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو پیش کرنے کی،
تاکہ یہ اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کر کے وہ اصول، وہ قوانین جن کے ذریعے سے ہماری یہ زندگی آسان ہو سکے، ان کو تلاش کر سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم آپ کو، ہم سب کو اپنے مقاصد عالیہ تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔